سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کرنے لگی. صدر مملکت آصف علی زرداری کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان سندھ اور پنجاب کی حکومتوں میں جاری کشیدگی پر بات چیت. صدر زرداری نے وزیر داخلہ کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا. کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف منہ ہلا سکتے ہیں، وہ صرف بات کر سکتے ہیں، اور یہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے ساتھ اس وقت میں دیکھا ہے. پنجاب کی سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی محرومیوں کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ان سے کبھی پوچھئے گا آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کاش وہ پریشانی کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی لے لیا کرے کراچی کے لیے. اگر کوئی درد دل رکھنے والا کوئی حکمران ہو تو وہ پریشانی ہوگا. کاش ایسی تھوڑی سی پریشانی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اپنی بہنوں سے لے لیں، ان سے سیکھ لیں کہ وہ کبھی کوڑا اٹھانے پہ پریشان ہو جایا کریں، کبھی وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ پریشان ہو جایا کریں، کبھی وہ جو ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ کبھی پریشان. پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان الزامات کی جنگ اور بھڑک گئی. عظمہ بخاری پیپلز پارٹی کی حکومت پر الزامات کی تیر چلا دیے. کہتی ہیں پنجاب پر مشکل وقت آیا تو سیاست کی گئی. شرجیل میمن آئیں میں انہیں جنوبی پنجاب دکھاتی ہوں، شرجیل میمن مجھے کشمور دکھائیں گے. پیپلز پارٹی والے آئیں لاہور جنوبی پنجاب دکھاؤں، آپ مجھے نواب شاہ گڑھی خدا بخش دکھائیں. 17 سال میں کیا کیا گیا؟ کراچی اور لاہور کا فرق سب جانتے ہیں. پنجاب کے پاس سستی اداکاری کا وقت نہیں، بہت کام ہے. سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے چیکس کی تقسیم شروع کر دی جائے گی. وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری پر سازش کے الزامات پر وضاحت دیں. وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں عظمہ بخاری نے کہا بلاول جب وزیر خارجہ تھے تو وہ سازشیں کر رہے تھے. پیپلز پارٹی پر نہیں نون لیگ پر فارم 47 کے الزامات ہیں. وفاقی حکومت کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہے، نہیں چاہتے حکومت سے نکلنے پر معاشی بحران کی کیفیت پیدا ہو. چیئرمین سینٹ سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی اور دیگر بھائیوں سے بھی سیکیورٹی واپس. ذرائع کے مطابق اب صرف بلو بک کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. 8 اضافی پولیس اہلکار واپس بلا لیے گئے. پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار. خاران میں مسلح افراد نے عدالت کو آگ لگا دی. قاضی محمد جان کو اغوا کر کے لے گئے. ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے مسکان قلات عدالت پر دھاوا بول دیا. حملاوروں نے عدالتی دفاتر میں توڑ پھوڑ کے بعد عمارت کو آگ لگا دی. How we can benefit from your vast experience in technology, in IT, in AI, and other areas of economic growth where Malaysia has done excellently, remarkably well. ملائیشیا سے مشترکہ منصوبوں اور باہمی تعاون کے ذریعے تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشین ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا دونوں ممالک کے درمیان انتہائی نتیجہ خیز اور مثبت مذاکرات ہوئے. پاکستان ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور اقتصادی ترقی سمیت دیگر شعبوں میں ملائیشین تجربات سے سیکھنا چاہتا ہے. Issues hoping to establish peace in the Pakistan-India subcontinent. It is important for us in the region, and our joint efforts and collaboration to counter terrorism. I am of course extremely appreciative of your stance. خطے میں امن کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے. ملائیشین وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے. پاکستان کے ساتھ IT، سائنس اور دیگر شعبوں میں مزید تعاون چاہتے ہیں. انور ابراہیم نے غزہ کے مسئلے پر پاکستان کے واضح اور اصولی موقف کو بھی سراہا. پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کا حتمی راؤنڈ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پالیسی سطح مذاکرات میں شریک ہوں گے. ریکارڈنگ منصوبہ، ٹیکس اہداف، معاشی اشاریوں پر غور کیا جائے گا. IMF مشن کو سالہ ٹیرف پالیسی پر بریفنگ دی جائے گی. مذاکرات کی کامیابی پر مشن $1 ارب قسط کی سفارش کرے گا.
IMF ایگزیکٹو بورڈ رپورٹ پر قرض کی حتمی منظوری دے گا۔ بلومبرگ نے پاکستان کو دوسری ابھرتی معیشت قرار دے دیا۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کریڈٹ ڈیبٹ سویپ کے مطابق دیوالیے کے خطرات میں 2220 پوائنٹس کی غیر معمولی کمی آئی۔ بلومبرگ نے پاکستان کو واحد ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا۔ پاکستان ترکی کے بعد دوسرا سب سے بہتر ہونے والا ملک بن گیا۔ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے لیے SIFC کی کوششیں برابر ثابت۔ سعودی ویژن 2030 اور پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کی بنیاد پر اقتصادی راہداری کی منصوبہ بندی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد پاک سعودی اکنامک کوریڈور کا قیام زیر غور۔ گوادر پورٹ کے ذریعے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان روابط ایک نیا سنگ میل ہوگا۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال پھر بگڑنے لگی۔ کاروباری برادری کو بھتہ خوری اور دھمکیوں کا سامنا۔ کراچی چیمبر نے اراکین کو سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی۔ بزنس کمیونٹی نے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے جانے والے 29 کارکنان ڈی پورٹ۔ فلوٹیلا ثبوت میں شامل مختلف ممالک کے 450 کارکنان کو صہیونی فورسز نے حراست میں لیا تھا۔ شدید عالمی دباؤ پر 170 کارکنان ڈی پورٹ کر دیے گئے۔ پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 280 کارکنان اب بھی اسرائیلی جیلوں میں قید۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تکنیکی ٹیمیں آج مصر میں دوبارہ ملاقات کریں گی۔ ٹرمپ نے دھمکی دی اگر حماس نے غزہ کا کنٹرول چھوڑنے سے انکار کیا تو اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مصر میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر آج مذاکرات۔ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشر اور خصوصی ایلچی اسٹیورٹ کاف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ اسرائیلی وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس وفد بھی مذاکرات میں حصہ لے گا۔ حماس کو کچھ نکات پر تحفظات۔ لاہور میں میاں و بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ملزم نے واردات کے بعد لاشوں کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، ملزم جری عباس گرفتار۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی لواحقین سے ملاقات اور تعزیت۔ کہا کسی پر بھی اس طرح کے وحشیانہ حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ پنجاب میں پوسٹ مونسون بارشوں کا سلسلہ، سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ملتان میں ہوئی۔ فیصل آباد میں 78، بہاولپور میں 44 اور لاہور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں اور آندھی سے 2 شہری جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہوئے۔ 10 عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سوات میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ پہاڑوں پر برف باری کا آغاز۔ بارش اور برف باری کے بعد سردی کی لہر۔ سیاحتی مقامات کی رونقیں مزید بڑھ گئیں۔ قومی انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک ملک بھر میں جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 4,50,00,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔